الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نمل کی 45، 46، 47 نمبر آیت پر اور پھر اس کے بعد 54 سے 58 نمبر آیت پر کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا ثمود کی طرف، یہ قوم ثمود قوم کی طرف، اخاہم ان کے ہم قوم، صالحاً صالح کو، یعنی صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا تھا۔ اور کیا پیغام دیکھے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک ان میں سے دو گروہ ہو گئے جو آپس میں لڑتے تھے۔ یعنی دو گروہ کیسے ہو گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو ایک گروہ تو وہ تھا جس نے اس پیغام کو قبول کیا، اور دوسرا تھا جو مخالفت پر اتر آیا۔ یہ میں اپنے تقریباً ہر درس میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر دور میں دو گروہ ضرور بنے ہیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، اللہ کا گروہ اور شیطان کا قبیلہ یا شیطان کا گروہ۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، یا اس کے اللہ کے نبی نے جن کو تبلیغ کے لیے مقرر کیا ان کا کہنا مانا، تو وہ حزب اللہ میں شمار ہوئے، دوسرے حزب الشیطان میں۔ حزب اللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جو شیطانی گروہ سے تعلق رکھیں گے وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ قرآن ہمیں ہر آیت میں تقریباً ایک دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ آیات بھی ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہی ہیں کہ آپ اور میں غور کریں ہم کس قبیلے میں ہیں، کون سے گروہ کے اندر ہیں۔ ہم اللہ کے گروہ میں ہیں، جو اللہ کے گروہ میں ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، میرا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، مجھے دنیا کی آسائشیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، دوست قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں، مجھے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اطاعت باری تعالیٰ کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر صرف آخرت ہوتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ تو جیسے قرآن پچھلے زمانے کے لوگوں کے اس گروہ کا ذکر حمد کے ساتھ کرتا ہے، تعریف کے ساتھ کرتا ہے جنہوں نے نبیوں کا کہنا مانا، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار، تو ان نبیوں جو پہلے والے نبی تھے ان کی اطاعت فرض تھی، تو سید الانبیاء کی تو بدرجہ اولا فرض ہوگی۔ اور پھر ہمارے بھائی بہن اپنے نبی کا کہنا ماننے میں شرم و عار محسوس کریں، جھجک محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، کوفت محسوس کریں، اور اتنے پاکیزہ نبی کو چھوڑ کر گندے اور غلیظ شیطان کا کہنا ماننا شروع کر دیں، کیا یہ ہمارے لیے قابل گرفت نہیں ہے؟ کیا آپ یہ بات پسند کریں گے کہ آپ کی اولاد ہو اور کہنا آپ کے دشمنوں کا مانے، آپ کے ساتھ نہ رہے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کر رہے؟ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بشمول دیگر انبیاء علیہم السلام سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن ہر دور میں سرکش گروہ رہا اور کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم اچھائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی کرتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو تو تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کفر پہ ڈٹے رہ کر اور معاذ اللہ دین کا مذاق اڑا کر، اور پھر اس پہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ کہاں ہے آپ کا عذاب، لے کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا کیوں جلدی کرتے ہو ایک برائی کی، اس سے پہلے کہ تم اچھائی کو حاصل کرو؟ بہتر ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بنو، اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھو، یہاں کھانے پینے، عیش کرنے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے، تعریفیں سمیٹنے، بچے پیدا کرنے اور نسلیں بڑھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ بنیادی مقاصد نہیں ہیں، اگرچہ ان میں بہت سی چیزیں منع بھی نہیں ہیں۔ اصل مقصد تو کیا تھا؟ آخرت کی تیاری، اللہ کا قرب حاصل کرنا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کے مقابلے میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کا اچھا بندہ ثابت کرنا۔ اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گرمی لگتی ہے سائے میں چلے گئے، سردی لگی دھوپ میں آ کر بیٹھ گئے، پھر ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک انسان میں اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اچھا، اس زمانے میں قحط سالی چل رہی تھی اور بہت ہی کم قلت غذا ہو گئی تھی جس پر وہ لوگ فاقے بھی کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایک اللہ کے محبوب بندے اور جو ان کی اطاعت کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ذرا سنیے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم بدشگونی لیتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو یعنی آپ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی بدشگونی کیا کہ یہ جو قحط سالی ہے، یہ مصیبتیں، یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال طائرکم عند اللہ، تمہاری یہ جو بدشگونی کا سبب تمہیں نظر آ رہا ہے، یعنی جو تم یہ بدشگونی ہماری قرار دے رہے ہو، یہ جو تمہیں قحط سالی نظر آ رہی ہے، بھوک نظر آ رہی ہے، یہ ہماری بدشگونی نہیں ہے، بلکہ اگر تم اس کو بدشگونی قرار دیتے بھی ہو تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش، تمہاری آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، لہٰذا ہم سے بدگمانی نہ کرو۔ تو اب اس سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ذرا توجہ طلب کریں کہ ہمارے مذہب اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص برے اعمال کرے، مثلا وہ کرپشن کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، پکڑا گیا تو پورا خاندان بدنام ہوا، تو ہم نے کہا یہ تمہارے عمل کی نحوست ہے۔ تو یہاں نحوست بمانے عمل کا نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ برا کام کیا، اس کا برا انجام ہوا۔ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، ان کی تربیت نہیں کی، کن سے مل رہے ہیں کس سے نہیں دیکھا نہیں، کچھ عرصے بعد بچہ قتل کے کیس میں پھنس گیا، چوری کے کیس میں، ڈرگز میں مبتلا ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ نحوست ہے۔ اس کو اس طرح لفظ نحوست ہمارے یہاں استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن مراد وہی ہوتی ہے کہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ۔ ورنہ ہمارے مذہب میں اسلام میں اس طرح کی نحوست نہیں ہے کہ یار اس کی شکل دیکھ لی منحوس ہو گیا، دن نحوست سے گزرے گا، بہو گھر میں آئی کاروبار نیچے ہونے لگا تو یہ بہو کی نحوست ہے۔ یہ نحوست کو کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں۔ تو اب وہ ہماری بہنیں خاص طور پہ درس حاصل کریں جو بہت زیادہ اس کے بارے میں بولتی ہیں، جی بہو آئی ہے، کاروبار نیچے آ گیا، مکان میں چوری ہو گئی اور کیس فلاں دشمن جیت گیا، جب سے اس کے قدم گھر میں پڑے نحوست ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی تصور نہیں، آپ ایسا کہیں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ اور ہم دائرہ ادب میں رہ کر کویسچن کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جملہ تو کہہ دیا یہ منحوس ہے، تو آپ کی برکات کہاں گئی؟ یعنی پورا خاندان کی برکت نہیں ہو رہی، اس بچی کی نحوست سب پر غالب آ گئی۔ دوسری بات میں کہتا ہوں اس کی نہیں ہے، تم سب کی نحوست ہے۔ اب میرا رد کر کے بتائیں، آپ کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں ہماری نہیں ہے، اس کی ہے، بتائیں دلیل دیجیے اس پر۔ یعنی کنیکشن ہم ملا رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہ۔ فلاں پھپھی گھر میں آتی ہے نا، جب جاتی ہے گھر میں نحوست ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا، منحوس قدم کسی کا نہیں ہوتا، اس طرح نہ کہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ جو قحط سالی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کنیکشن تم نہ ملاؤ، کیا تم پر وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے بتایا ہے تو دلیل لے کر، نہیں ہے تو اس طرح کنیکشن نہ ملاؤ۔ ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ اگر فرض کر لیں یہ کسی کے اعمال کا نتیجہ تھا تو صالح علیہ السلام تو نیک ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کے مبارک بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو نحوست تو پھر تمہاری ہوگی، کفر کی نحوست، برے اعمال کی نحوست، نبی کی مخالفت کی نحوست۔ لیکن عموماً ایسی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان خود اپنے اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، بڑاپن ہوتا ہے، وہ اپنی طرف کسی برائی کی نسبت کو پسند نہیں کرتا لیکن سب کی طرف کر رہا ہوتا، یہ منحوس، یہ منحوس، یہ منحوس۔ کبھی آئینے میں دیکھ کے بھی کہیں جو سامنے کھڑا ہے یہ بھی منحوس، نہیں ہماری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ تم بہت بڑے نیک اور پرہیزگار ہو، کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی اللہ کے ولی ہو، کوئی بہت ہی بڑے عالم دین ہو، تم نے بہت دین کی خدمت کی ہے، تم کوئی صغیرہ کبیرہ ظاہری بات میں گناہ نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہاری نحوست کیوں نہیں ہے؟
اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ نحوست کا کوئی تصور ہمارے مذہب اسلام میں نہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، پس اگر تو کسی چیز سے بدشگونی لے، یعنی دل میں خیال آیا منحوس ہے، یہ غلط ہو گیا، کر گزرو، سرکار نے فرمایا وہ کام، بلی راستہ کاٹ جائے نہ رکو، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان چیزوں پہ توجہ کیجیے۔ اور اس میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی برا شخص ہو جاتا ہے، اس کا فہم کم ہو جاتا ہے، برائی اس کو گھیر لیتی ہے، تو وہ معاذ اللہ کے نیک بندوں پر تہمتیں لگاتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے اور بدتمیزی سے کلام کرتا ہے۔ تو آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے اس قوم نے بدشگونی کی نسبت کر دی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی کی طرف کہ آپ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نحوست ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں یہ تو یعنی جب کوئی دین سے دور ہوتا ہے اور جہالت اس کو گھیر لیتی ہے تو بدتمیز بنتا ہے آدمی۔ کہ جن کو دنیاوی طور پہ عزت مل جائے نا، وہ اپنے سامنے جب کسی دیندار کو بظاہر دنیاوی ترقی میں اپنے سے کم دیکھتے ہیں، ان کے پاس مال آ گیا، وہ غریب ہے، ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کے پاس بیچارے کے فرٹیچر سے ایک موٹر سائیکل ہے، یہ بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا سوٹ، وہ بیچارہ 4,000 2-3 ہزار کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، آپ کا 5,000 7,000 گز کے اوپر ایک بہترین بنگلہ ہے، وہ بیچارہ چھوٹے سے مکان یا مسجد کے مکان میں رہتا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سالم کی، اس مفتی کی، اس دیندار کی توہین کرنا، تحقیر کرنا ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ غلط، یہ آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو میدان محشر میں پھنسیں گے۔ ہاں یہ میں عرض کر دوں کہ وہ دیندار کہلانے والے یا دکھنے والے کہ جو الٹی سیدھی اور گندی اور غلیظ حرکتوں میں اعلانیہ طور پر مصروف عمل ہوں، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ جو غلط حرکتیں کرے وہ تو دین کو پھر استعمال کر رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح العقیدہ اور باعمل علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے باہر کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی میری توجہ کریں میری اس بات پر کہ جو باہر کے زوم میں ہیں، اگر آپ کو UK کا ویزا مل گیا، USA کا مل گیا، نیشنلٹی مل گئی آپ کو، آپ کینیڈین ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا کو پاؤں کی جوتی کی مثل سمجھیں گے؟ میدان محشر میں یہ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ویزا آپ کے پاس ہوگا، نیشنلٹی کے پیپرز آپ لے کر وہاں پر آئیں گے اور اللہ کو دکھا کے معاذ اللہ مطالبہ کریں گے کہ ہم کینیڈین ہیں، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دو۔ آپ خالی ہاتھ وہاں پر آئیں گے، دنیاوی ڈگریز یا آپ کے مختلف علاقوں میں رہنا، آپ کا مال و دولت سب یہاں رہ جائے گا۔ اس وقت تو میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، یہ سمجھ لیں، میرا جملہ لکھ لیں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے باہر رہنے والے بڑے بڑے سیٹ جو اب ایک عام دیندار شخص کو دیکھ کر، داڑھی والے کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری سفارش کر دے، یہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ وہاں پہ بہت ماحول عجیب ہوگا، توجہ رکھیے۔ اس کے بعد 54 سے 58 نمبر آیت میں عرض کرتا ہوں، اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارا درس ختم ہوگا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا اس میں واقعہ بیان ہوا، یعنی تھوڑا سا مختصر قصہ بیان ہوا ہے۔ آپ کی قوم ہم جنس پرستی میں ملوث ہو گئی تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، گے ہو گئے تھے وہ، اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آج بھی باہر کے بہت سے ملکوں میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پر کہ جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مجھے اس ملک سے نہ نکال دیا جائے، میری نیشنلٹی کینسل نہ کر دی جائے، وہ اس عمل کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں، آپ تائید نہ کریں۔ اگر آپ اوپنلی مخالفت کرنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے گرفت کے امکانات ہیں، کوئی انٹرویو لینے آ گیا کوئی باہر کا چینل، تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ملکی قانون کے اوپر کچھ زبان ہم نہیں کھولیں گے، یا ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بلایا ہے، وہ خود آخرت میں جواب دیں ہیں، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں ایسا ہے، بس یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہاں کرنا، خوش آمدید کرنا، مسکے لگانا، تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اور پاؤنڈز کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچ دیں، اپنے دین کو، اور آنے والی نسلوں کو خطرے میں ڈال دیں، آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ دیکھیں کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کو۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اب یہ ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے جس کے بعد ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی پروٹیکشن حاصل ہو گئی ہے، اور مرد مرد سے، عورت عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں دونوں حرام ہیں ہمارے مذہب اسلام میں۔ بات وہی ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے باہر کا تو بہرحال آپ اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے
اگر اوپنلی مخالفت نہیں کر سکتے تو خدا را تائید نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اس کو صحیح نہ کہیں، یہ تباہی ہے۔ اور جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں، جو ینگسٹرز سن رہے ہیں، خدا را توجہ کریں، آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی قباحت سے دور کیا جائے گا۔ مراد کیا ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، دیکھو گورنمنٹ نے بھی تو پاس کیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ جو اتنی برائی نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کو دیکھیں اب قرآن میں اللہ نے کیسے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ وَلُوطًا، اور اے حبیب لوط کو یاد کیجئے، اذ قال لقومہ، جب آپ نے فرمایا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم گندگی کی طرف، فحاشی کی طرف آتے ہو کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور تم انہماک سے، شوق سے ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تمہیں کسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اپنے نبی کی زبان سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ جہالت والا فعل ہے، یہ سمجھداروں کا فعل نہیں ہے، یہ کوئی مطلب بہت اچھا کام نہیں ہے، تو ایسی قوم کرے گی جو جاہل ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب، الا مگر یہ، ان قولوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو جب آپ نے تبلیغ کی تو ان کے تو خواہشات نفسانی پہ ضرب پڑی، تکلیف محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو، آل لوط کو، یعنی قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لائے ہوئے، انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو چند ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کے جواب سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی اس کو مانتے تھے کہ یہ ایسا نہ کرنا پاکیزگی ہے اور ایسا کرنا گندگی ہے، لیکن اتنی شہوتیں ان کے اوپر غالب تھی، وہ کہتے تھے کہ ان کو بستی سے باہر نکالو۔ ناراض مت ہوئیے گا، آج شوبز سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کی یہی خواہش ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں، جو بالکل اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے سلسلے میں جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں، کہ جو کام جانور نہیں کرتا یہ کمروں کے اندر، تنہائی کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ گندگی گھیر چکی ہے ان کو، یہ کہتے ہیں مولویوں کو مار دو، ان کو نکالو، ان کا وجود ختم کر دو۔ اگر کوئی ان کو کلپ آ جائے کہ کوئی عالم صاحب اس قسم کی کسی چیز کے خلاف بول رہے ہو تو گالیاں بک کر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ مولوی ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مرد عورت ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، کسنگ کر رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہ کتنا گندا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی مجھے سننے کو ملا جو کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے۔ وہ سینئرز ہوتے ہیں، جونیئرز کو سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے اندر جرت پیدا کرنا، شرم ختم کرنا، حیا پیدا کرنے کے، اس میں کیا حرج ہے، اور خود کر کے دکھاتے ہیں تاکہ بعد والے پھر جرت مند ہو کے ایسا ہی کام کرے، اپنا بھی مطلب حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جو کسی گندے برے کام کی بنیاد رکھے، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا وبال شروع کرنے والے پر ہوگا۔ بڑے ابھی تو آپ چمک رہے ہیں نا، کیمروں کی چمک کے اندر آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، لاکھوں کے چیک آپ کو مل رہے ہیں، اور اس آپ زوم اور تکبر اور غرور میں آ کے دینداروں کو برا کہہ رہے ہیں، قرآن کو برا کہہ رہے ہیں، حقیقتاً آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ مولویوں نے ایسے، یہ مفتیوں نے ایسا کر دیا، یہ داڑھی والوں نے ایسا کر دیا۔ قرآن، نبی اور اللہ کے خلاف بولتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے مولویوں کو برا بھلا کہو۔ مقصود وہی ہے کہ خدا کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، رسول کی مخالفت۔ انجام کیا ہوگا آپ کا؟ دردناک انجام کیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے گندے گندے کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں پر اجتماعی عذاب نازل کرے حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان افعال سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے اور پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ جب موت آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ نے گندے گندے غلیظ کام کیے تھے نا، اور قوم کو جرأت مند کیا تھا، اور اگر کوئی دیندار منع کر رہا تھا تو آپ نے اس کو ماں بہن کی گالیاں بکی تھیں، اس کے اوپر ٹونٹنگ کی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا،
اور آپ کے دل میں تمنائیں تھی کہ ان مولویوں کو تو آگ لگا دی جائے تاکہ ہم کھل کر بے حیا بن جائیں اور خوب گندے گندے غلیظ کام کریں، پتہ چلنے والا ہے، ذرا مر کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا قبر میں جا کر کوئی آپ کی چیخیں سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کل کے درس میں بھی کہا تھا، جا کر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے شوبز سے تعلق رکھنے والے، اس طرح کے برائی کو عام کرنے والے، مرے ہوئے ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، مٹی کے تہیں جم رہی ہیں، کوئی ان کی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حشر اور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو الامان والحفیظ، اور پھر میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر خدا کی قسم یہ ایک قبر پھٹ کے وہ آ کر بتا دینا کہ اس کا کیا انجام ہے، تو یہ سارے توبہ کر کے ٹوپیاں پہن لیں گے اور یہ عورتیں برقعے پہن کر مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں گھس جائیں گے اور ساری زندگی اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن ابھی چونکہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، شور مچاتے رہتے ہیں۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے یہ اس طرح کی بدتمیزیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی لوط کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل کے اطلاق میں سے گھر والوں پر ہوتا ہے، مراد ہے کہ جتنے آپ کے متبعین تھے آپ سب کو اللہ نے نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی ایک بیوی، وہ ایک بیوی جو تھی حالانکہ وہ عورت تھی، وہ ان منافقین کے ساتھ مل گئی تھی، وہ کہتی اچھا یہ کام کرو، حالانکہ لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ، تو قدرناها من الغابرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ان گمراہ اور بدتمیز لوگوں میں شمار فرمایا۔ اس کا مطلب ہے، یاد رکھیں اچھی طرح، نسبت اسی وقت کام آئے گی جب سب سے پہلے آپ کا ایمان ہوگا۔ نمبر 2، نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، جیسے امام حسن و حسین نبی کریم سے نسبت رکھتے ہیں، بی بی فاطمہ نسبت رکھتی ہیں، حضرت علی نسبت رکھتے ہیں، تو کیا اس نسبت کو بنیاد بنا کر انہوں نے بے عملی اختیار کی تھی، نماز قضا کی تھی، انہوں نے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے اپنے منصب کو کیش کر کے لوگوں سے دولت سمیٹ کے اپنے بینک بیلنس بڑھائے تھے؟ نہیں، ان کے گھر میں تو بہت ہی معمولی سا سامان تھا، وہ فکر آخرت میں رہتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، خود بے عمل ہوں گے، ہمارے دادا بہت بڑے مفتی تھے، ہمارے دادا صاحب میں ان کے خاندان سے بہت بڑے شیخ تھے، ارے ان کو آج آپ کیش کروا رہے ہو، اسی سے ذرا شرم کر لو کہ آج ان کا نام لیتے ہو تو دوسرا آپ کی تعظیم کر لیتا ہے، اگر ان کا جیسا عمل اختیار کرتے تو کتنا مقام پا لیتے۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ بس اس نسبت کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں پوچھا جائے گا میدان معاشر میں؟ بالکل پوچھا جائے گا، یاد رکھیں، جیسے یہ ہے، اس لیے آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا۔ یہ تعلق اور نسبت ہم نہیں کہتے کہ بیکار ہے، ہم تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس نسبت سے بھی انعام ملیں گے، لیکن اسی وقت جب آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے، ورنہ بعض اوقات نسبت منقطع بھی ہو سکتی ہے، جیسے اگر کوئی کافر و مرتد ہو گیا اس کا نسب منقطع ہو جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا اس کی بیوی کو ہم نے نجات نہیں دی، اسے ہم نے کر دیا منافقین کے ساتھ ہی کر دیا۔ اب ہوا کیا تھا انجام؟ میرے بچوں ذرا غور سے سنیے، میرے بچیوں آپ غور سے سنیں، یہ گندے افعال ہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ آج بعض لڑکیاں ترقی کرنے کے لیے، ترقی سے مراد تاکہ مجھے کچھ منصب حاصل ہو جائے، کوئی دولت کے دروازے کھل جائیں، میں معروف ہو جاؤں، وہ اپنی جسم فروشی تک کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح نوجوان بہت سارے ایسے ہیں جو ان گندے کاموں میں ملوث ہو کے اپنا مطلب حل کرنے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں، ہرگز ایسا مت کیجیے گا۔ ہوا کہ ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش کی، یعنی آسمان سے پتھر آئے، اسٹرائڈ آئے، اور انہوں نے ایسا لگا، اور حدیث میں ہے کہ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا، وہ آ کے لگا۔ آپ دیکھیں جب ڈائناسورس کیسے ختم ہوئے، جا کر دیکھیں، جو تھیوری بیان کی جاتی ہے وہ یہی کہ اتنی بڑی چٹان آ کے زمین پہ گری اور اس سے آگ نکلی اور ریت کا طوفان آیا، ساری دنیا لپیٹ میں آ گئی، ڈائناسورس ختم ہو گئے بالکل، بڑی بڑی مخلوق۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے پیدا فرمایا، ایسے ان کو آ کے پتھر لگے لگاتار، ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس، بالکل کچومر بن گیا ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بری بارش تھی، کتنی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کو، یعنی ان کو ڈرایا گیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں دین کے ساتھ وابستگی بہت اچھی ہے، یہی آپ کو نجات دے گی۔ لوگ اگر آپ کو کہتے ہیں پرانے ذہن کے آدمی ہو، اولڈ تھنکنگ ہے، فنڈامنٹلز، ایکسٹریمسٹ آپ کو بولا جائے، نہیں، آپ اگر قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں تو آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ آپ گندگی کو اس سے نفرت کریں، پیار نہ کریں،
اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے مالک مولا ہمیں ہر گندگی سے محفوظ فرما، ظاہری، باطنی، ذہنی، زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی، اور جتنی گندگی ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے صدقے میں ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس جدید دور میں ہمارے بچوں کو ان گندی عادات سے محفوظ رکھنا، ہم جنس پرستی، گندی چیزوں سے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنا، نشہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا۔ جو ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر اس گندگی میں ملوث ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے لیکن غیر مردوں کے پاس جا کر، غیر عورتوں کے پاس جا کر اپنی خواہشات پوری کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور بیوی کے حق تلفی کر کے انتہائی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے ذہن کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو یقیناً اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے دل میں ان برے افعال کی ایسی نفرت بھر دے کہ دوبارہ اس کی طرف خود یہ مائل ہی نہ ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بیویوں کی محبت ڈال دے، بچوں کی محبت ڈال، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو نیک پاکیزہ بنا دے۔ مالک و مولا ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے جو بچے اور بچیاں صرف دنیاوی ترقی کے لیے اور کسی منصب کو حاصل کرنے یا دولت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی گندگیوں میں ملوث ہونے کا ذہن بنا رہے ہیں، یا کوئی ان کا ذہن بنا کر ان میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شخص کو ناکامی عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو حیا عطا فرما۔ ملے گا اتنا ہی مالک ہم جانتے ہیں جتنا تو نے ہماری قسمت میں لکھا۔ ہم اس غلط طریقے کو اختیار کریں گے تو آخرت میں شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نحوست کا کوئی عذاب ہم پر بھی نازل ہو۔ مالک و مولا ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ہمارے گھروں سے دور فرما دے۔ جو ساسیں ظالم ہیں، واقعی وہ ظلم کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان ماؤں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ کسی کی بچی کے ساتھ برا نہ کریں، ورنہ میدان محشر میں یہی بہو ہوگی اور ساس کو سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ جو بہویں اپنی ساسوں کو ٹارچر کر رہی ہیں، انہیں ذہنی اذیتیں دے رہی ہیں اور اپنے ہنر استعمال کر رہی ہیں ساس اور نندوں کو زیر کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے باعث تکلیف بن رہی ہیں، ہماری ایسی بچیوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ساس کو اپنی ماں کی مثل اور نندوں کو اپنی بہن کی مثل سمجھتے ہوئے اچھا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرما، ان کو اپنے جو پاکیزہ ارادے کر رہے ہیں مزید خدمات کے لیے ان پر استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کر ان کے لیے، ان کی پوری فیملی، پورے خاندان، ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، باعث بلندی درجات فرما دے، ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے مالک مولا ان کے لیے اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے کہ جب یہ میدان محشر میں پہنچے تو پہاڑوں کے برابر اس کا بدلہ ملے، اور جب پوچھیں تو بتایا جائے کہ یہ خدمت دین کا صلہ ہے۔ اس وقت کی خوشی کیا ہوگی مالک و مولا، ہم اس کو بیان کرنا ممکن نہیں، پاک پروردگار تو یقیناً جانتا ہے۔ اے مالک و مولا اس خدمت دین کی برکت سے ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ جو بچے گندگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں کی طرف مائل رکھنے کی توفیق عطا فرما، گندگی سے نفرت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، سیدھے ہاتھ میں حمل نامہ، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم درس میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.